بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، شوال المکرم کے مہینہ میں غزوہ احد کا عظیم واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام کا ایک زرعی باب ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سی رہنمائی اور درس موجود ہے۔ ایمان، استقامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم ثانیہ پیش آیا۔ اس غزوہ کے واقعات کو جب ایمان اور انصاف کی نگاہ سے پڑھا جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس ارشاد میں کیا حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح لوگ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے معیار اور نمونہ قرار دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان کیا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، سر کٹ جائے، لاشوں کے انبار لگ جائیں، بھائی، باپ، بیٹا، خاندان سب محبوب کے قدموں پر نثار ہو جائیں، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آئے تو پھر کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں۔ نہری دون نہرے کا یا رسول اللہ، کلو مصیبت بادہ کا جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا امت مسلمہ پر وہ عظیم احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، مگر کس قدر المیہ ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان پر، ان کی عظمت پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص چاہے کتنا بڑا علامہ ہو یا شیخ طریقت ہو، خود کو اہل سنت و جماعت کا عظیم رہنما قرار دیتا ہو، لیکن عظمت صحابہ کے مقابلہ میں، شان صحابہ کے مقابلہ میں ہم کسی کی بات قبول نہیں کر سکتے۔ کافی عرصہ سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کر رہا ہے اور رافضی اس کلپ کو بنیاد بنا کر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں کہ دیکھو، اہل سنت و جماعت کا یہ عالم بیان کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میدان احد سے بھاگ گئے اور تن تنہا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ثابت قدم رہے۔ بہت سے احباب نے بارہا اس کے متعلق سوال کیا، ان کو فردن اس کا جواب دیا گیا، لیکن آج اس کلپ کی صورت میں یہ جواب پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عوامی اہل سنت کو ان لوگوں کے دھوکہ سے بچایا جا سکے۔ پہلے آپ وہ کلپ ملاحظہ کریں۔ احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ ہے۔ تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ عرض یہ ہے، سرکار نے فرمایا علی کی استقامت احد والے میدان میں پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا پوری میری امت ہے کتنی، ان کے اعمال کتنے، ایسا ہو جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے۔ یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے۔ راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے، اور اگر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی۔ کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے ابا جی واپس آئے تھے۔ بھاگے کب ہیں؟ جب 8 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ 630 اجماع امت کے طور پر بھاگے، اکٹھے گئے، نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا۔ بمیں تمام اکابر صحابہ کے حضرت ابو صدیق تک بھاگے،
میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا، فضائل الصحابہ حضرت امام احمد بن حنبل ان کے اندر موجود ہے، اور ایک راویہ کون ہے جناب سیدہ عائشہ، انہوں نے فضائل میں بیان کیا، عیب میں نہیں بیان کیا، اس لیے اس کا بیان کرنا عیب کا بیان کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی میں ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ بھاگے ہوں میں سے جو سب سے پہلے لوٹ کے آئے وہ میرے ابا جی تھے، اور اس کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے میں آیا رأیت رجلا یقاتل دونہ، دیکھا ایک مرد ہے جو سرکار کے گردا گرد گھوم رہا ہے، لڑ رہا ہے، وہ سوائے علی کے تھا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میدان احد سے بھاگے، اور کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ علی اس میدان میں نہیں بھاگے، اور علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی استقامت احد والے میدان میں پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ اور دوسرے کلپ میں مزید یہ بات کی کہ یہ کہنا کہ احد کے میدان میں سارے صحابہ بھاگے، یہ فضائل صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ اگر یہ گناہ کی بات ہوتی تو وہ اس کو کبھی نہ لکھتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان بھاگنے والوں میں سے میرے ابا جی سب سے پہلے واپس لوٹے، اور یہ بھاگے کب تھے؟ جب 8 لاشیں تڑپ رہی تھیں جیسا مچھلی تڑپتی ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ 630 صحابہ میدان احد سے اجماع امت کے طور پر بھاگے، نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا۔ اور مزید یہ کہا کہ مسلمان بما تمام صحابہ اکرام کے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ سب بھاگے، اور آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آ کر دیکھا کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے آپ کے دفاع میں لڑائی کر رہے۔ ناظرین کرام، اس علامہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی۔ جب کوئی سادہ لو شخص کسی رافضی کی زبان سے یہ بات سنے گا کہ اہل سنت کا ایک عالم ایسی بات بیان کر رہا ہے، اس کا دماغ گھوم جائے گا کہ رافضی صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق درست کہتے ہیں، سنی عالم بھی ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ میں ایسے سادہ لوگوں سے کہوں گا کہ میرا تفصیلی جواب سننے سے پہلے 2 حرفی جواب سن لو، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس علامہ صاحب نے جو نظریات بیان کیے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علامہ صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، رافضیت کا پرچار کرنے کے لیے اس کلپ میں بالکل سفید جھوٹ بولے ہیں۔ اب آپ تفصیلی جواب سماعت فرمائیں۔ اس علامہ صاحب نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ کے حوالہ سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کی، اور یہ کہا کہ اس روایت میں یہ بات ہے کہ احد کے میدان میں سارے صحابہ کرام بھاگ گئے، اور کہا کہ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان بھاگنے والوں میں سے میرے ابا جان سب سے پہلے واپس لوٹے۔ ناظرین، میں پورے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ یہ علامہ صاحب سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فضائل الصحابہ کی اس روایت میں یا کسی دوسری روایت میں یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں۔ آئیے آپ خود فضائل الصحابہ کی وہ روایت سنیں۔ کتاب فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 222، مطبوعہ دار العلم للطباعت و نشر السعودیۃ العربیہ، اس کے اندر رقم الحدیث 259 میں یہ روایت موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اخبرنی ابی قال كنت في اول من فاء يوم احد فرأيت رجلا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقاتل دونه۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے لوٹنے والوں میں، سب سے پہلے پلٹنے والوں میں شامل تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار سے لڑائی کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ نے مکمل روایت ملاحظہ فرمائی۔
اس میں کسی جگہ بھی یہ لفظ نہیں کہ احد کے میدان میں سارے صحابہ کرام بھاگ گئے۔ یہ علامہ صاحب کا سفید جھوٹ اور صاف بہتان ہے، اور وہ قیامت تک یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ اور اس روایت میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں کہ ان بھاگنے والوں میں سے سب سے پہلے لوٹنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کنت فی اول من فاء یوم احد، فرمایا کہ احد کے روز سب سے پہلے پلٹنے والوں میں، سب سے پہلے لوٹنے والوں میں تھا۔ بھاگنے کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ علامہ صاحب بغیر کسی ثبوت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت گرامی، اصل صورتحال یہ ہے کہ کسی روایت میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ ہاں، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ لغزش صادر ہوئی کہ وہ میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے اور مدینہ منورہ کی جانب جلب نامی ایک پہاڑ کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔ اسی طرح جب کفار مکہ کا شدید حملہ ہوا، وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام پیچھے ہٹے لیکن میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کیا۔ تمام روایات میں معمولی سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ باتیں مذکور ہیں۔ تفسیر جامع بیان للطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172 اور صفحہ نمبر 173 پر سورہ آل عمران آیت نمبر 155 کے تحت علامہ طبری آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ فرمایا کہ بے شک جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اس دن تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے، جو بعض لوگ پھر گئے تھے اپنے بعض اعمال کی وجہ سے، شیطان نے ان کو لغزش دی تھی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ ان بعض لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ قتادہ ان کا بیان ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب ہیں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ خاص لوگ مراد ہیں جو جنگ احد میں پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ اکرمہ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد رافع بن معلّہ، دیگر انصار اور ابو حذیفہ بن عتبہ وہ مراد ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عقبہ بن عثمان، حضرت سعد بن عثمان اور دو انصاری صحابہ کرام وہ مراد ہیں جو بھاگ کر جلب نامی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے تھے، اور پھر 3 دن بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے، اس میں لفظ منکم، من تبعیضیہ ہے، تم میں سے بعض لوگ جو پھر گئے تھے۔ ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے نہیں ہٹے تھے، بلکہ صرف بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ لغزش صادر ہوئی تھی، اور ان کی بھی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا۔ اور میدان جنگ میں جب کفار کی طرف سے سخت حملہ ہوا، کسی کو کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ اس وقت بعض مسلمانوں کی تلواروں سے ہی شہید ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ پر خطر موقع تھا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان جو میدان جنگ سے نہیں بھاگے تھے، ثابت قدم رہے تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اور کچھ وقت کے لیے وہ بھی آپ سے دور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی اس وقت پریشان ہو گئے، اور آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو آپ کو تلاش کرنے لگے۔ سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 293 مطبوعہ قاہرہ پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو یعلا نے سند حسن کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا کہ جب احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، نظرت فی القتلی فلم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مقتولوں میں، شہداء میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، آپ مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے کہا، دل میں خیال کیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرار نہیں ہوئے اور آپ مقتولوں میں بھی نظر نہیں آ رہے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی بنا پر ہم پر غضب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا میرے لیے اب کوئی بھلائی نہیں ہے اور میں اب بس لڑائی کرتا رہوں گا حتیٰ کہ شہید ہو جاؤں گا۔ فرماتے کہ میں نے اپنی نیام توڑ ڈالی اور کفار کے لشکر میں گھس گیا، اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلہ فرما رہے ہیں۔ اس روایت سے جہاں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت کی اظہار ہوتا ہے، وہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شدید حملے کے وقت اور گھمسان کی لڑائی میں جب میدان احد میں ثابت قدم رہنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے تو ان میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے، اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی اس نازک موقع پر کچھ دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے اور پھر ثابت قدم رہتے ہوئے آپ کو تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ آپ سے بھی پہلے ایک اور شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جان کی بازی لڑا رہا ہے۔ اور کنت فی اول من فاء یوم احد کمانا، کسی لغت کی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے، اور اس میں ہرگز یہ الفاظ موجود نہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان سے بھاگ گئے تھے، بلکہ روایات میں تو صاف تصریح موجود ہے کہ اس دن جو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ثابت قدم رہے تھے، ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس دن کتنے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، البتہ یہ صراحت موجود ہے کہ ان لوگوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292 مطبوعہ قاہرہ پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ ثبت معہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 رجلا ثمانیۃ من المہاجرین، ابو بکر و عمر وعلی و طلحۃ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدہ بن الجراح۔ فرمایا کہ اس دن 15 آدمی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس میدان میں ثابت قدم رہے، جن میں 8 مہاجرین تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس علامہ صاحب نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ صرف اکیلے تنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کفار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ فضائل الصحابہ کی اس روایت میں یہ علامہ صاحب قیامت تک ایسے الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ اسی روایت میں فضائل الصحابہ کی یہ صفحہ نمبر 222 والی روایت میں یہ الفاظ ہیں، فرأیت رجلا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل دونہ۔ فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا آپ کے دفاع میں لڑائی کر رہا ہے۔ وہ شخص کون تھے؟ دیگر روایات میں دوسری کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے، مگر اس جگہ اس روایت میں کوئی صراحت موجود نہیں۔ اور اس یہ علامہ صاحب کی یہ خیانت دیکھیں، خود اسی فضائل الصحابہ کی اسی صفحہ نمبر 222 کے حاشیہ پر یہ صراحت موجود ہے، جس کو انہوں نے بیان نہیں کیا، لوگوں سے چھپایا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ والرجل الذی کان یقاتل دونہ هو طلحۃ بن عبید اللہ کما صرح بہ فی روایت الطیالسی وغیرہ، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلٹ کر آئے تو دیکھا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا لڑائی کر رہا ہے، اور وہ شخص کون تھے؟
فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح کے طیالسی وغیرہ کی روایات میں یہ صراحت موجود ہے۔ اس وضاحت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اس علامہ صاحب نے سفید جھوٹ بولا ہے کہ اس وقت صرف تنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر رہے تھے۔ دوسری بات، اس علامہ صاحب نے خیانت کی ہے کہ نیچے حاشیہ پر لکھی ہوئی یہ روایت چھپا لی کہ وہ شخص حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے پلٹ کر آئے اور دیکھا کہ آپ سے بھی پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر جاں بازی کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ اس علامہ نے یہ بھی کہا کہ 630 صحابہ کرام میدان احد میں اجماع امت کے طور پر بھاگے اور کسی میدان میں نہیں بھاگا تو علی نہیں بھاگا۔ اور یہ بھی کہا کہ مسلمان بما تمام اکابر صحابہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت وہ سب بھاگے، اور حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے دفاع میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اس علامہ صاحب کی یہ کی ساری باتیں سفید جھوٹ ہیں اور تمام صحابہ کرام پر الزام ہے۔ ان کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک روایت ایسی دکھا دیں جس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہوں۔ اس علامہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ فضائل الصحابہ لے ابن حنبل میں ہے کہ احد کے میدان میں سارے صحابہ بھاگے، یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ ان کو چیلنج ہے کہ فضائل الصحابہ میں یہ الفاظ دکھا دیں۔ اس علامہ صاحب نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اس میدان میں نہیں بھاگے، اور علی کی استقامت احد والے میدان میں پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ ان کو چیلنج ہے کہ یہ حدیث بما حوالہ دکھا دیں۔ یہ بھی ان کا ایک سفید جھوٹ ہے اور قیامت تک یہ ایسی روایت نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، ہم دکھا سکتے ہیں کہ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میدان میں اور جس مقام پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکا، وہاں اگر کھڑے ہوئے تو صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 111 مطبوعہ قطر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مسند بزاز میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اخبرونی من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے شیر خدا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ جب بدر کے میدان میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے جگہ بنائی تو ہم نے کہا کہ یہاں کون کھڑا ہوگا تاکہ مشرک آپ پر حملہ نہ کر سکیں۔ فرمایا کہ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی وہاں قریب نہ ہوا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار سونت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے قریب کھڑے ہوئے، اور جو کافر بھی آپ کی طرف بڑھتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لپک کر اس پر حملہ کرتے۔ لہذا لوگوں سب سے زیادہ بہادر اگر ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بار کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، وہ آپ کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایک معبود کو مانیں۔ فرمایا کہ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم اس وقت ہم میں سے کوئی بھی قریب نہیں ہوا، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، آپ کی دفاع کے لیے آگے ہوئے، اور صدیق اکبر فرما رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ علامہ صاحب اپنی یہ باتیں نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا عمل تمام امت کے اعمال سے افضل ہے۔ ہاں، ہم دکھا سکتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تمام امت کے اعمال سے افضل ہے۔ مشکات المصابیح کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر و عمر رقم الحدیث 6068 میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات چاندنی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے آرام فرما تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکی آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ عمر فاروق کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ جس کی نیکیاں ہیں حضرت عمر فاروق ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، مگر وہ ساری نیکیاں ملا لیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی امت کی تمام نیکیوں کی مثل ہے۔ لیکن یہ علامہ صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تمام امت کے اعمال سے افضل ہے، ایسی روایت یہ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس علامہ صاحب نے کس قدر دیدہ دلیری سے سفید جھوٹ بولے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منسوب کر کے جھوٹی احادیث بیان کی۔ باقی رہا احد کے میدان میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض صحابہ کرام کا بھاگ جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اس کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور صحیح بخاری رقم الحدیث 4066 میں یہ روایت موجود ہے۔ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہا اتعلم ان عثمان ابن عفان فر یوم احد، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سنو فاشہدوا ان اللہ عفا عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما رہا ہے تو ہمیں کیسے اجازت ہے کہ اس لفظ کا ذکر کر کے ہم ان کی عزت اور ناموس پر حملہ کریں؟ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ جو شخص ہدایت کے راستے سے ہٹ کر ان چمکتے ہوئے ستاروں کی شان پر آوازیں کسے، چاہے وہ کوئی علامہ ہو یا کوئی پیر طریقت ہو، شیخ طریقت ہو، اس کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔